جب اللہ کا دھیان انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر سب سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے، خلوت در انجمن ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا تو محفل میں ہے لیکن وہ تنہا ہوتا ہے، وہ ہوتا تو مخلوق کے ساتھ ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، اور اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے معمولات کا اہتمام ضروری ہے، معمولات کا اہتمام ضروری ہے۔ استغفار صبح شام، درود شریف صبح شام، مراقبہ صبح شام پابندی کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ، ہر وقت اللہ کا دھیان پابندی کے ساتھ، ان معمولات کا اہتمام کرنے سے ہی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ سارے بھائی معمولات کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ؟ چھوڑیں نہیں عمل کو، عمل کو چھوڑیں نہیں۔ معمولات کے ناغے سے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر آپ مراقبہ کسی دن نہیں کریں گے نا تو مراقبہ کرنا فرض نہیں ہے۔ شیطان کہے گا مراقبہ کرنا کوئی فرض ہے؟ یار 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، یہ مراقبہ کو فرض تھوڑی ہے، چھوڑ دیا تو گناہ گار تھوڑی ہو جاؤں گا۔ لیکن جس دن مراقبہ چھوٹے گا یقین جانیے اسی دن گناہوں کے خیالات آئیں گے، اگلے دن گناہ ہو بھی جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ پٹڑی سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے معمولات میں کوتاہی نہیں کرنی، معمولات کو اتنی اہمیت دیں جتنی ہم کھانے اور سونے کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ معمولات کا اہتمام کریں گے تو دن بدن ترقی کرتے چلے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے احب الاعمال ادومها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ بعض ساتھی جوش میں آ کے درود شریف شروع کر دیتے ہیں، 10,000 دفعہ درود شریف، اگلے دن 5,000، پھر کبھی 3,000، کبھی ایک بھی نہیں۔ ایسے نہیں، آپ 200 دفعہ پڑھ لیں لیکن ناغہ نہ کریں، 300 دفعہ پڑھ لیں لیکن ناغہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 1,000 دفعہ پڑھ لیں، ناغہ نہ کریں۔ تو معمولات کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ضرور کریں یار۔ گناہ نہیں چھوٹ رہے اس لیے کہ معمولات نہیں ہو رہے، نگاہیں محفوظ نہیں ہو رہی اس لیے کہ مراقبہ نہیں ہو رہا۔ اور معمولات میں ناغہ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنی وجہ سے ہوتا ہے؟ کتنی وجہ سے ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے۔ ایک تو جن سے بیعت اور اصلاح کا تعلق ہے ان سے رابطے کی کمی کی وجہ سے، ان سے ملاقات میں کوتاہی کی وجہ سے معمولات میں ناغہ ہوتا ہے۔ ایک بات، اور دوسرا معمولات میں ناغہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیبت کر دی، بد نظری ہو گئی، بدگمانی کر دی، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی، بدگمانی کر لی کسی کے بارے میں۔ تو اس سے اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ گناہ کر لیا توفیق چھن جائے گی،
گناہ کے ضمن میں لایانی بھی آ گئی، زیادہ ہنسی مذاق کر لی، زیادہ لہو و لعب میں مشغول ہو گئے، کھیل کود میں لگ گئے، ہنسی مذاق میں لگ گئے، گپوں میں لگ گئے، تو اس سے بھی عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، شیخ سے ملاقات اور رابطے میں کمی، اور کوئی گناہ، اور تیسری وجہ وہ شیطانی اثرات ہیں۔ شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی عمل بوجھ بن جاتا ہے اور پھر عمل ہوتا ہی نہیں۔ اور شیطانی اثرات جو انسان پہ حاوی ہوتے ہیں، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ اعمال، ان اعمال میں کوتاہی ہے جو اعمال حفاظت کے لیے بتائے گئے ہیں۔ شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں اعمال دیے ہیں، جو ان اعمال کا اہتمام کرے گا اس پر شیطانی اثرات نہیں ہوں گے۔ شیطانی اثرات نہیں ہوں گے تو اعمال کا اہتمام ہوگا۔ بہت سے ساتھی بڑے اچھے جا رہے ہوتے ہیں، چلتے 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 ایک دم دل ہی نہیں کرتا، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، دھیان ہی نہیں جمتا، مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے، ٹائم ہوتا ہے لیکن درود شریف نہیں پڑھا جا رہا، ٹائم ہوتا ہے لیکن استغفار نہیں ہو رہا۔ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے شیطانی اثرات، اور شیطانی اثرات ہوتے ہیں حفاظت والے اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے۔ اور حفاظت والے اعمال میں کوئی لمبے وظیفے نہیں ہیں، آسان سے اعمال ہیں۔ اگر ہر اللہ کی طلب رکھنے والا ان اعمال کا اہتمام کرے تو شیطانی اثرات سے بچا رہے گا، اعمال مستقل چلتے رہیں گے۔ ان میں سے آسان عمل جو آپ حضرات کے سامنے آتا رہتا ہوگا، 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے آخری 3 کل پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی 5 نمازوں کے بعد 1 دفعہ، اور آخری 3 کل فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ لیکن یہ کرنا ہے جگہ سے اٹھنے سے پہلے، سلام پھیرتے ہی پہلے یہ کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر سنت پڑھنی ہے۔ یہ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی شیطان آپ پہ اپنا شر نہیں ڈال سکے گا، آپ کے اندر استقامت آ جائے گی، استقامت آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کا تعلق بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ 5 اوقات ہو گئے، آخری 3 کل اور آیت الکرسی پڑھنے کے۔ چھٹا وقت سونے سے پہلے جب بستر جائیں گے نا، تو بستر پہ بیٹھ کر آخری 3 کل 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ آپ کی حفاظت ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح شام پڑھ لیں تو اور اچھا، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اور ایک اور دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، یہ 2-3 سطروں کی دعا ہے۔ یہ دعا حضرت کعب احبار بہت پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنی دفعہ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں چونکہ یہودیوں کا عالم تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب وہ مسلسل مجھ پہ نا کالا جادو کرتے رہتے ہیں، کالا جادو کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں یہ دعا نہ پڑھوں تو وہ جادو کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا دیں گے۔ میں اس دعا کی برکت سے بچا ہوں کہ وہ مجھے گدھا بنانا چاہ رہے ہیں۔ جادو کے ذریعے سے انسان کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ دعا پڑھ رہا ہوں اس لیے بچ رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں صبح شام اور ہر نماز کے بعد جو حفاظت والے معمولات ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 3 وجوہ سے اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں یاد رہیں گی؟ ہاں بھائی، معمولات میں کوتاہی کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ 3 وجہ سے۔ کون کون سی؟ شیخ سے رابطے میں کمی، ان سے ملاقات میں کمی، اور دوسرا ہے
کوئی گناہ یا لایانی، اور تیسرا شیطانی اثرات، اور شیطانی اثرات سے بچنے کا حل ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ تو آپ سارے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔